नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 23, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। हुर्मत हराम कर दी गई अलैकुम तुम पर। कौन? उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, अपनी सगी माएँ या फिर सौतेली माएँ या फिर माँ की माँ या फिर बाप की माँ, नानी दादी सब इसमें आती हैं। या जिस पर माँ का इतलाक होता है, कोई भी औरत जो माँ के मुकाम पर है उससे शादी नहीं हो सकती बेटे की। व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ, बेटियों से भी निकाह नहीं हो सकता। कौन सी बेटियाँ? ख्वाह वो सगी बेटी हो या औलाद की औलाद हो, यानी नवासी पोती वगैरह। ख्वाह वो बिनते ज़िना हो, बिनते ज़िना से नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान का अपना ही हिस्सा है, चाहे वो निकाह के बगैर होती है। फिर इसी तरह बीवी की बेटी से भी नहीं हो सकता। रबीबा जिसको कहती हैं, व अख्वातुकुम और तुम्हारी बहनें, बहनों से भी निकाह नहीं हो सकता। बहनों में कौन सी बहनें आती हैं? बहनों से मुराद सगी बहनें, सौतेली बहनें, 3 किस्म की बहनें, हकीकी यानी अखियानी और अल्लाती। अखियानी कौन सी होती हैं? जो माँ की तरफ से हो, जिनकी माँ एक हो, और अल्लाती जिनके बाप एक हो। आम तौर पर इन्हें सौतेले बहन भाई कहते हैं, इनसे भी निकाह करना हराम है। अम्मातुकुम और तुम्हारी फुप्पियाँ, इससे सगी फुप्पी और सौतेली फुप्पी, दोनों फुप्पी कौन होती हैं? क्योंकि जब से आंटी कल्चर आया तो फुप्पी चच्ची खाला का पता ही नहीं चलता, इसलिए अम्मातुकुम बाप की बहन, सगी हो या सौतेली। व खालातुकुम और तुम्हारी खालाएँ, खाला कौन होती है? माँ की बहन, इसमें भी सगी सौतेली सब आ गई। व बनातुल अखी और भाई की बेटियाँ, भतीजियाँ, ये भी सगी हो या सौतेली। भाई जो है इसके पिछले शौहर की बेटी हो। व बनातुल उख्ती और बहन की बेटियाँ यानी भांजिया, हकीकी और सौतेली सब तमाम। व उम्महातुकुम, ये वो मुहर्रमात जो नसब की वजह से हैं। हुर्मत के 3 असबाब हैं। नंबर 1 नसब, नंबर 2 रज़ात, नंबर 3 मुसहरत। ये हुर्मत की 3 बुनियादें हैं। नसब से मुराद जो करीबी रिश्तेदार हैं, जिनमें माएँ, बेटियाँ, बहनें, फुप्पियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ और भांजियाँ शामिल हैं। ये सब मुहर्रमात किस में हराम है? नसब में। नंबर 2 रज़ात में। रज़ात यानी दूध शरीक बहन भाई, इसके बारे में साफ तौर पर हदीस में आता है। बुखारी की हदीस का मफ़हूम है, जो औरतें नसब की वजह से हराम हैं वो रज़ात से भी हराम हो जाती हैं। इसलिए रज़ाई माँ, रज़ाई बेटी, रज़ाई बहन, रज़ाई फुप्पी, ये सब मुहर्रमात में से हैं। व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, और वो माएँ तुम्हारी जिन्होंने तुमको दूध पिलाया था। व अख्वातुकुम मिनर रदात, और बहनें तुम्हारी रज़ात से, यानी बहनों और माओं का जिक्र है जो उमूमी तौर पर बोला जाता है। लेकिन इसमें बाकी रिश्ते भी आ जाते हैं जो ऊपर गुजरे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि रज़ात कैसे साबित होती है। आप कहीं रिश्ता भेज रहे हैं तो क्या देखकर भेजेंगे? कहीं ये लड़की ऐसी रिश्तेदार तो नहीं जो मुहर्रमात में से है। नसब की वजह से ठीक है, क्लियर है मामला। फिर ये देखा जाएगा कि इस लड़की ने लड़के की माँ का दूध तो नहीं पी रखा, रज़ात यानी दूध पिलाने की वजह से वो लड़की आपके लिए ऐसे ही हराम हो जाती है जैसे अपनी बहन। जो रिश्ते नसब में हराम हैं वो रज़ात में भी हराम हैं। रज़ात कैसे साबित होगी? कितना दूध पिए कोई बच्चा जिससे शादी हुई है, होनी है, वो बहन या भाई बन जाता है जब तक 5 दफ़ा दूध ना पिए। हदीस में आता है कि 1 या 2 मरतबा पीने से
حرمت ثابت نہیں ہوتی، ورنہ تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ بعض مرتبہ بچے اتنا روتے ہیں، ماں باہر گئی ہے، بچہ رو کر ہلکان ہو رہا ہے، بھوکا ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ وہ چھوٹا ہے، پھر دوسری عورت وہ دودھ پلا دیتی ہے۔ اب ایک یا دو دفعہ پلا دیا، اس ایک یا دو دفعہ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اتنا پیے جو جسم کی غذائیت پیٹ بھر کر ایک دفعہ ہے، چاہے اس عورت سے ڈائریکٹ پیے، چاہے نکال کر فیڈر میں ڈال کر پیے۔ اسی طرح 5 دفعہ پیا ہو۔ نمبر 3، وہ جو 2 سال یعنی دودھ پلانے کی مدت کے درمیان ہو، اس کے اندر اندر ہو، مدت رضاعت کے اندر اس نے دودھ پیا ہو۔ اس میں یہ بھی آتا ہے، ایک روایت ملتی ہے، حضرت حذیفہ جو تھے ایک لے پالک بچہ یا غلام تھے جو انہی کے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے۔ جب پردے کا حکم آیا تو ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اس بچے کا نام سالم تھا، جوان تھا، کہنے لگیں کہ سالم تو مجھے ماں کی طرح سمجھتا ہے اور اس نے مجھے شارٹ ڈریسز میں بھی دیکھا ہوا ہے، جیسے عام طور پر عورتیں اپنے بچوں کے سامنے ہوتی ہیں، کیونکہ عام طور پر عورتیں بیٹوں کے سامنے حجاب اوڑھ کر تو نہیں بیٹھی ہوتی۔ وہ کہنے لگی اس نے میرے بال تک دیکھے ہوئے ہیں، اس نے تو مجھے بالکل ایک ماں کی نظر سے دیکھا ہے، اور اس حال میں دیکھا ہے تو میں کیا کروں، اور یہ ہم سے اتنا اٹیچ ہے، ہم اسے اپنے سے الگ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا کہا کہ تم اس کو دودھ پلا دو، وہ تمہارا محرم بن جائے گا۔ محرم بنانے کے لیے کسی بھانجی یا بھتیجی یا کسی بھی رشتے کا یا ایسی خاتون کا دودھ پلوا دیا جاتا۔ رضاعت کے ساتھ حرمت کب ثابت ہوتی ہے؟ 5 دفعہ دودھ پیا ہو، 2 سال کے اندر پیا ہو اور پیٹ بھر کر پیا ہو، وہ دودھ جسم کا حصہ بن گیا ہو، تب حرمت کا رشتہ بنتا ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 3، مساہرت۔ مساہرت کہتی ہیں سسرالی رشتوں کو، شادی کے بعد جہاں رشتہ داری قائم ہوتی ہے وہاں بھی کچھ حرمت آ جاتی ہے، وہاں بھی کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سے رشتے ہیں؟ وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس سے بھی قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے۔ ساس ماں کے حکم میں آ جاتی ہے اور یہ ابدی حکم ہے، کیونکہ ماں وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے، منہ بولی ماں اس حکم میں نہیں آئے گی، اس میں ساس اپنی ماں اور رضائی ماں آئیں گی، جو تھی کوئی عورت ماں نہیں ہوتی۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں۔ ربیبہ کون ہوتی ہے؟ بیوی کی بیٹی، یعنی دوسرے شوہر سے۔ اگر صرف خالی نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو پھر اس لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن اگر رخصتی بھی ہو گئی تو اس عورت کی بیٹیاں قیامت تک حرام ہیں اس مرد کے اوپر۔ اللاتی فی فجورکم، وہ جو تمہاری حفاظت میں ہیں۔ حجور حجر کی جمع ہے، حجر کہتے ہیں گود کو، وہ جو تمہاری گود میں ہیں یعنی تمہاری حفاظت میں ہیں، یہ مراد ہے من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تمہارا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تمہارا ان سے جسمانی تعلق نہیں ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم ان کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کرو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءَكُمْ، حلائل حرام ہے، حلائل حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ بیوی کو کہتی ہیں کیونکہ وہ حلائل ہوتی ہے، اور بیوی کے علاوہ دوسری عورتیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ تو بیویاں کس کی؟ وَأَبْنَائِكُمْ، تمہاری بیٹوں کی بہو، ان سے بھی نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن کون سی بہو؟ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری اپنی پشت سے ہیں، یعنی سگی بہویں، سگے بیٹے کی بہو، کسی منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی، یہ بہو کے حکم میں نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا، وہ جاہلیت کی رسم توڑی تھی، کیونکہ عربوں کے ہاں اگر کوئی منہ بولا بیٹا
کسی سے شادی کر لیتا تو وہ باپ کے لیے بھی حرام قرار پاتی۔ یہاں تک آگئے سسرالی رشتے۔ حرمت کے تینوں اسباب ہو گئے، نسب، رضاعت، مساہرت۔ اس کے علاوہ کچھ اور عورتیں بھی حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یعنی سالی بھی حرام ہے۔ یہ ہمیشہ کی حرمت نہیں ہے۔ کب تک کے لیے وہ حرام ہے؟ جب تک ایک بہن موجود ہو۔ ایک شخص تھے فیروز عبدیلوی، وہ جب مسلمان ہوئے ان کی دو بیویاں تھیں اور وہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، ایک کو الگ کر دو۔ قرآن نے تو یہاں آ کر بات ختم کر دی کہ دو بہنیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، لیکن حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خالہ اور بھانجی سے بھی نکاح ایک وقت میں جائز نہیں، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ کیوں کہا؟ اب کر چکے، اب چپ ہو جاؤ، توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، توبہ کرو۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس آیت کو دیکھا جائے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کچھ فطری خواہشات ہوتی ہیں۔ ان خواہشات میں ایک خواہش شہوانی خواہش ہے، شادی کی خواہش۔ یہ انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دی گئی ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ دکھایا گیا جو حلال ہے۔ نکاح میں کیا ہونا چاہیے؟ کچھ رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے، قطع رحمی نہ ہو، آپس میں بغض نہ پیدا ہو، نفرتیں نہ ہوں، تقدس برقرار رہے۔ لہٰذا ایسے تمام رشتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا جس سے قطع رحمی کا اندیشہ ہو، جیسے ماں، بہن، ساس، بہو، پھر اسی طرح رضائی رشتوں میں۔ ان تمام کے ساتھ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک گھر میں بہن بھائی اکٹھے ہیں، اولاد جو ہے ان سے اگر یہ تقدس برقرار نہ رکھا جائے تو بچیوں کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے۔ یہاں بھی عورت کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت النساء ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔